جی آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیکل اینالسٹ اور سینئر براڈ کاسٹر جناب حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو. جی سر, میرے پاس اس وقت کچھ خبریں جو ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے انٹرنل بہت گمبھیر قسم کے معاملات ہیں اس سے ہیں, لیکن کچھ ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کچھ باہر کی خبروں سے, وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی خبریں. دیکھیں, ایک تو امریکہ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر یہ اندیا آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کے اس میں ہمارے ساتھ ہیں, سولیڈیرٹی کا انہوں نے اظہار کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اظہار ہے یہ پھر چلتا ہے یہاں سے لے کر افغانستان تک جب دہشت گردی کی بات ہوتی ہے, اس ریجن کے ساتھ میں بات ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے, اور اسی کے ساتھ سر کچھ اور خبریں بھی ہیں جس میں کہ جو شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر ہیں, وہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرکی کا ایک بہت بڑا جو زلزلہ آیا اس میں وہ فوری طور پر جانے کے لیے تیار تھے. انہوں نے ٹکٹ میرا خیال ہے بک شک کروا لی تھی, لیکن پھر ادھر سے ہی کہا گیا کہ ہم تو ریسکیو میں مصروف ہیں, تو پلیز ہم پہ تھوڑا سا رحم کریں, ابھی پروٹوکول کون دے. وہ اس طرح کی یعنی خبریں چل رہی ہیں. اور پھر ایک اور خبر پہ ہم بات کریں گے, اور وہ ہے کہ جو بلومبرگ کی خبر ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان سے ڈیلی بیسس پر لوگ $50 لاکھ باہر لے کر جا رہے ہیں. تو بھائی صاحب سٹارٹ کر دیتے ہیں سر امریکہ کی بات سے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ویسے نارملی تو یہ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ امریکی اگر یہ کہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی ہے ہم اس میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, یا پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ہماری پارٹنرشپ ہے. خبر جو ہے عام سی ہے, لیکن اگر اس پوری خبر کو آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کا پاکستان, افغانستان اور انڈیا شکار ہیں. اس لیے ہم جو ہے ان سب کے ساتھ پورے طریقے سے جو ہے اس معاملے میں تعاون کرنے کے لیے اور شراکت داری کے لیے تیار ہیں. اب یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے, چونکہ پاکستان اور افغانستان میں تو دہشت گردی کا جو سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اس کا ایک کنٹیکسٹ ہے, اور ظاہر ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. اور جو لیٹسٹ ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ورسز جو گورنمنٹ آف پختونخوا یا جو بھی پختونخوا کے ایریاز ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان جو ایک معاملہ چل رہا ہے. اب دہشت گردی کا یہ ایک لیٹسٹ فیز ہے جس میں ہو رہا ہے. اس طرح افغانستان کے اندر بھی یہی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کہ انڈیا اور افغانستان اور پاکستان متاثر ہوتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ایک ڈیفرنٹ ٹوسٹ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں رہے. چونکہ انڈیا میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یا انڈیا کی جو کمپلین ہے دہشت گردی کے حوالے سے, وہ جو ہے وہ ہے پاکستان کے حوالے سے. اور انڈیا کی ظاہر ہے شروع دن سے ہی جب سے وہاں پہ دہشت گردی کی وارداتیں شروع ہوئی ہیں یہ سٹینڈ رہا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ یا پاکستان سپانسرڈ ہیں یا پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس شیلٹر ہے یا جن کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یا جو وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں کسی بھی شکل میں. یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے آتے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں, جو کہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایک ڈائمنشن ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے دہشت گردی کے, خواہ وہ بمبئی والا واقعہ ہو, پارلیمنٹ پہ اٹیک والا واقعہ ہوا ہو, یا بعد میں لیٹسٹ جو ہے جو ابھی 2-3 سال پہلے جو ایکسچینج ہوا ہے اس سارے میں آپ دیکھیں خصوصاً کشمیر کے اندر, تو اس میں تو انڈیا کا بالکل کلیئر قسم کا ایک جو ہے وہ ورشن ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پاکستان کی طرف سے یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کا ہاتھ ہے. تو اس حوالے سے یہ خبر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی انکنڈیشنل سالیڈیرٹی ایکسپریس کرنے کی خبر ہے, بلکہ اس خبر کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے. اور اگر اس کو مزید ایکسپلور کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا جو ہے ایک چیلنجنگ قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان اس وقت جس سچویشن سے گزر رہا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی میں جو بھی چھوٹی ہے یا بڑے سکیل کی ہے اس میں ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کو ایک انکنڈیشنل انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے.
لیکن ایسے موقع پہ اگر ساتھ میں انڈیا کا سوال بھی اٹھا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کوشچن تھوڑا سا وسیع ہو جاتا ہے، اور اس میں پاکستان کے اندر ابھی تک بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، خواہ وہ جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی جو کیپٹل سٹی آف مظفر آباد ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہوں، لاہور میں ہوں، یا علاقہ غیر جس کو آپ کہتے ہیں قبائلی علاقوں میں ہوں، تو وہ لوگ ہیں جن کی طرف جو ہے وہ انڈیا بار بار اشارہ کرتا ہے کہ ان لوگوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے کی طرح فریلی موو کرتے ہیں، اور بہت حد تک انہیں اسٹیٹ کی طرف سے یا آفیشلز کی طرف سے، بے شک ان آفیشلی ہو لیکن آفیشلز کی طرف سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ اس کو مت یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے حق میں کوئی بیان ہے کہ وہ جو ہے وہ امریکہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ اس سے پورے خطے میں جو امریکیوں نے دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک بات کی ہے، یہ ظاہر ہے کہ تینوں کے لیے ایک میسج ہے۔ اس میں دوسرا میسج جو ہے وہ افغانستان کے لیے ہے، چونکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا جو شیلٹر سینٹر ہے یا اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ دہشت گردی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ظاہر ہے اس کو وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مختلف اوقات میں انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں، کچھ ایسے لوگ پکڑے گئے یا کچھ ایسے لوگ مارے گئے جو اس چیز کو جو ہے وہ الزام کو تقویت دیتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ کیا دہشت گردی جو ہے وہ انڈیا، پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ مسئلہ نہیں ہے، اور مشترکہ مسئلے سے مراد یہ ہے کہ کیا ان تینوں حکومتوں کو مل کے تو اس طرح کی جو دہشت گردی کے کسی بھی طریقے سے کہیں بھی شیلٹر سینٹر ہیں یا لوگ موو اراؤنڈ کر رہے ہیں یا کسی طریقے کی کوئی فیسلٹی ہے، اس کے خلاف اقدام اٹھانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ماضی میں جتنی کوششیں ہوئی ہیں ظاہر ہے ان کو مختلف طریقوں سے ریزسٹ کیا جاتا رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ پاکستان میں دیکھیں کہ یہ جو ہے انڈیا پاکستان سے بھی بیانڈ ایک مسئلہ بن گیا تھا، ایک انٹرنیشنل ایشو، جب پاکستان پہ یہ انٹرنیشنلی ایک طرح کا الزام لگایا گیا کہ یہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ فریلی موو کر رہے ہیں یا ان کو شیلٹر دیا جاتا ہے، جیسے جس کو FATF کے ساتھ جوڑا گیا، اور جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی پاکستان کو باقاعدہ پابند کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کرے اور ان کو پراسیکیوٹ کرے، جس کے جواب میں یہ حافظ سعید جیسے لوگ یا مولانا مسعود اظہر یا اس طرح کے لوگوں کے نام سامنے آئے تھے، جن کے بارے میں بالآخر پاکستان نے ایک لمبے عرصے کی ڈینائل کے بعد یہ کہا کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سٹل یہ چیز جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور پاکستان میں بہت سارے صحافی یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو ان نون سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ مکمل طور پہ جیلوں میں نہیں ہیں یا کہیں ہاؤس اریسٹ ہیں، اور ان کو اس طرح کی فیسلٹی حاصل ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اتنی بڑی تعداد ہو، اتنے بڑی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سسٹم ان پلیس ہو، اگر وہ چاہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ایسے لوگوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکی فیوچر میں اس بات کو ایک خطے کی جو ہے ایک حوالے سے جو ہے وہ ایک ایشو بنا کے پیش کریں گے، جس میں کہ انڈیا بھی ایک ایکٹیو رول پلے کرے گا، اس لیے کہ انڈیا کے اندر اس وقت کم از کم اس طرح کی کوئی الزامات نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی دہشت گردی کے سینٹر ہیں یا لوگوں کو شیلٹر حاصل ہے یا اس طرح کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انڈیا کے مفاد میں ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ملا کر افغانستان اور پاکستان پہ یہ پریشر بلڈ کرے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں یا جن لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے لیے آنے والا ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف بالکل ایک سادہ سی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کریں شدت جو دہشت گردی ہو رہی ہے،
بلکہ اس کا جو ہے وہ تانے بانے بہت دور دور تک جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ وہ جب بھی ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ انڈیا کی بھی بات کرتے ہیں اور اس کو وہ اپنا کلوز پارٹنر کہتے ہیں تجارت میں اور اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں. تو سر اسی کے ساتھ اب ذرا تھوڑی سی ہم اگر اندر کی بھی خبر کی بات کر لیں. ایک تو یہ کہ اب ہر جگہ پر خبر چل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ جناب وہ ٹرکی جا رہے ہیں اور فوری طور پر سالیڈیرٹی کا اظہار کریں گے, گلے شلے ملیں گے ان سے جا کے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پر نہ آئیے. تو اس کو بڑے غصے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں وہاں پر جا کے ان کو پروٹوکول میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں دیکھیں, بنیادی طور پہ یہ جو پوری موو ہے یا اس طرح کی خواہش ہے, اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ ان تھاٹ فل قسم کی خواہش ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں جو ہے وہ زلزلہ آیا ہوا ہے کسی بھی ملک میں یا کوئی بھی اس طرح کا نیچرل ڈیزاسٹر ہے, تو اس کے لیے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں. اور اس میں مدد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پیسے دیں یا کوئی سامان دیں, یا پھر یہ ہے کہ جو ملک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے, وہ کم از کم ایک اخلاقی طور پہ جو ہے وہ ان سے دکھ درد بانٹتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چلے جانے کا تصور ہے نا, یہ جو ان لوگوں کے ذہن میں یہ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے جو اس کی ہائیلی انکمپیٹنٹ قسم کی جو حرکات و سکنات ہیں اور ان تھاٹ فل قسم کی, کہ بھائی ایک ملک میں جو ہے وہ ایک افراتفری کا عالم ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں, اور اس ملک میں بہت ساری چیزیں یہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کوئی پاور پلانٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے, کوئی سونامی ہے, کیا چیز ہے. یعنی اس طرح کے ان کو بیسوں چیلنجز ہیں جو انہوں نے کلیریفائی کرنے ہیں, لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے اور باقی پاپولیشن کو انہوں نے وہ کرنا ہے. تو اس میں سے بیچ میں یا تو کوئی جائے نا کوئی انٹرنیشنل سیلیبریٹی کہ وہ اس کو دیکھ کے تو لوگ اکٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یا ہم پرسنلی یا فائنینشلی یا جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, چندے کرتے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے. یہ شہباز شریف اپنے آپ کو کوئی انجلینا جولی سمجھتے ہیں؟ بھائی آپ کی اہمیت کیا ہے کہ آپ ایک ویسے ملک میں اس طرح کی جو ہے سچویشن ہے تو آپ جا رہے ہیں دورہ کرنے کے لیے, اور آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ صرف پیسے مانگنے والوں کی ریپوٹیشن سے زیادہ نہیں ہے. کہ یا تو پھر آپ دورہ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بلینز آف ڈالر کا کوئی پیکج لے کے جا رہے ہوں تاکہ وہاں ترک عوام کو اینجلینا جولی سے ملا دیا, وہ تو بڑے خوش ہوں گے اس بات پہ. نہیں, وہ تو مطلب وہ کیا سمجھتے یہی ہیں ذہنی طور پہ غالباً نا, چونکہ آپ کو ایک بڑا انٹرنیشنل سیلیبریٹی جاتے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا, ان کی وجہ سے ملینز آف پیپل جو ہے وہ چندے دینا شروع کر دیتے ہیں, کنٹریبیوشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. شہباز شریف کی وجہ سے کون کنٹریبیوشن دے گا؟ یعنی ایک ایسا ان پاپولر پالیٹیشین جو خود اپنے ملک میں اس طرح کی سچویشن میں کوئی ایک ڈالر نہ پھینکے, وہ جا کے ترکوں کو, اور یہ میتھ اور یہ جعلی کہانیاں کریٹ کی ہوئی ہیں جی ترک عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ایک مجھے آپ اس طرح کی کوئی مثال دے دیں کہ کون سا وہ ترک عوام ہے, آدمی ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, جس نے کیمرے پہ آ کے تو کوئی اس طرح کی سالڈ کوئی ٹھوس قسم کی بات کی ہو. یہ میتھ کریٹ کر کے یہی محبت آپ افغانستان کے حوالے سے گزشتہ 50 سال سے پیش کر رہے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ افغانستان ہے, اور آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ افغانستان ہے, اور اس نے ثابت کر دیا اس طرح. تو اب آپ جناب ترکی رہ گیا جی محبت کرتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں زلزلے میں ان کو گلے ملنے کے لیے, تو انہوں نے منع کرنا ہی تھا. یہ جو اس طرح کے آفیشیل وزٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ایک پرسکون قسم کا ایک ٹھہراؤ اور ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, جس میں وہ آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں, آپ سے کوئی مذاکرات کرتے ہیں, آپ کو کوئی ادھر ادھر لے کے گھومتے ہیں. یہ جا رہے ہیں جی وہاں پہ جناب جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ویری, یہ جو ہے وہ قطعاً کسی بھی طریقے سے کوئی بچکانا قسم کا یہ تھا, ایگزیکٹلی بہت ہی بچکانا قسم کی حرکت تھی. اور یہ اس چیز کی بھی دلالت ہے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں, نہ ان کے پاس فنڈز ہیں, نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کسی لیڈر نے گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان میں کوئی ایک پلان, کوئی ایک منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا ہو کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے آئندہ 5 سالوں میں یہ ملک یہاں سے یہاں جائے گا, یا اتنے ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا,
یا ہماری زندگیوں سے متعلق یہ مسئلہ جو ہے، خواہ وہ تعلیم ہو، صحت ہو، بجلی ہو، پانی ہو، اس سے متعلق کوئی معاملہ جی حل؟ سر، کہاں سے کہاں جائے گا؟ جو آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہاں سے کہاں جائے گا. اس وقت جو ایک بڑی خبر بلومبرگ نے جس کو پبلش کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ جو اس سچویشن ہے اس میں جو ڈالرز کے حالات یہ ہیں کہ پر ڈے یومیہ 50 لاکھ ڈالرز پاکستان سے لے کر لوگ جا رہے ہیں، ٹریڈرز اور دوسرے جو بھی لوگ، اور وہ افغانستان کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جا رہے ہیں. اور طالبان حکومت کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائف لائن ہے، اور تاجر اور دیگر لوگ جو ہیں 50 لاکھ ڈالر پاکستان سے لے کر چلے جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اور پھر یہ بلومبرگ نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈالر کا غیر قانونی بہاؤ جو ہے وہ افغانستان کی مدد، جبکہ پاکستانی معیشت کے جو مسائل ہیں وہ بڑھا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 3.3 بلین ڈالر یہ کہے جا رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے یہی بات سامنے آئی ہے، اتنے ریزروز رہ گئے. تو مطلب ہم کیوں نہیں اس کو سمجھ سر؟ دیکھیں، اگر ہمارے جیسا ہی کوئی اور بندہ باہر جاتا ہے کوئی بھی، تو عام بندے پہ اب انہوں نے جتنے بھی کنٹریز میں جانا ہے تو اس کی جو کوانٹٹی ہے پیسے کی کہ آپ اتنے ڈالرز لے کر جاتے ہیں وہ آدھی آدھی کر دی. تو جو ایسے لوگ اتنے ڈالرز لے کر جا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ عام لوگوں کا مسئلہ تو ہے نہیں، نہ عام لوگوں کی $5 تک ہے. عام لوگ جو ہے وہ اب روٹی جس کو آپ کہتے ہیں نا ROTI، اس کے لیے مجبور ہیں، اور وہ اس کی قیمت پہ پورا دن جو ہے وہ افسوسناک اس میں ہوتے ہیں کہ جی یہ اب ہم کس طرح کریں گے. تو یہ ڈالر تو وہاں کے مرات یافتہ طبقات جو ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، جس میں موسٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں یا جو رولنگ ایلیٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ مثال اس طرح کی ہے کہ جب شپ ڈوب رہا ہوتا ہے نا، تو جب آپ دیکھیں کہ کرو ممبرز جو ہیں وہ جب چھلانگیں لگانا شروع کر دیں یا وہ جب کشتیوں پہ کودنا شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس شپ کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ 50 لاکھ انہوں نے بڑا کنزرویٹو قسم کا ایسٹیمیٹ دیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اس سے کم از کم 4 گنا زیادہ ہے. یعنی 50 لاکھ نہیں بلکہ 2000 لاکھ تک کا جو ہے وہ اگر آپ لے کے جائیں، اس کو دگنا تگنا کریں گے تو تب بھی جا کے جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں پہ 80% تو یہ ڈالر کا جو لے کے جانے کا سلسلہ ہے یہ انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہے، یا امیگریشن اور ان کے ساتھ مل کے ہو رہا ہے، یا پھر غیر قانونی طریقے سے افغانستان، ایران اور اس طرح کی جو بارڈرز جہاں پہ لوگ کراس کرتے ہیں اس کے ذریعے ہو رہا ہے. اور اس میں آپ کے روپے کا اس وقت جو ہے وہ اتنا اعتبار رہ گیا ہے کہ خود افغانستان نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ پاکستان میں روپے کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ نے کچھ خریدنا بیچنا ہے تو ڈالر میں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ اس وقت جس کیفیت کا شکار ہے، اس میں جو اکانومسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں یہ دگنا تگنا جو ہے وہ نیچے جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ویلیو جو ہے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی دوسری کرنسیز کے مقابلے میں. اس وقت جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں اور اس میں افغانستان جی انکلوڈیڈ. سر اس میں اگر مجھے آپ ایڈ کرنے کی اجازت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو افغانستان کی کرنسی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوئی ہے اور پاکستان سے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے. 5.6% افغانی کرنسی مہنگی ہوئی ہے، اور اس وہاں پہ جو ہے جو ڈالر $1 کہا جا رہا ہے کہ 2021 میں بھی $1 جو تھا وہ 124 افغانی تھا، جبکہ آج 89.96 افغانی ہے. اور دوسری طرف جو پاکستانی روپیز ہے جیسے آپ نے کہا وہ اتنا گر گیا کہ وہ 37% کم ہوا. تو افغانستان بھی ہم سے کرنسی کا، وہاں کے آپ حالات دیکھیں، وہاں کے کرنسی اور جو سچویشن ہے وہ بہتر ہے ہم سے. تو اسی لیے نا 37% از اے بگ نمبر. تو اسی لیے جو ہے وہ افغان جو لوگ ٹریڈ کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ، یا جو اس ڈالر اور ٹریڈ کے ساتھ فارن ٹریڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ہے ڈالر میں ٹریڈ ہونا چاہیے اور پاکستانی روپیہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 35-7% آپ دیکھ لیں، اور یہ ابھی تو محض ایک جھلک ہے آپ کی IMF کی کچھ شرائط ماننے کی. اور اگر IMF کی ساری شرائط کو مان لیا جاتا ہے اور جس طریقے سے وہ آپ کی اکانومی سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے اگر جو ہے آپ عمل کرتے ہیں، جو جس کا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے،
چونکہ IMF سے جو ہے وہ لون لیے بغیر بھی آپ کی سروائیول جو ہے وہ ان کوسچن ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ ابھی مزید اتنی ہی جو ہے پرسنٹیج گرنے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک ناکارہ قسم کی کرنسی جو ہے اس میں بدل جائے گا، اور اس کو پھر دوبارہ ایک ویلڈ اور ایکسیپٹیبل کرنسی کے طور پہ انٹروڈیوس کرانے کے لیے آپ کو بہت جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو اس لیے یہ صرف افغانستان ہی نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ ٹریڈ انویسٹمنٹ یا اس طرح کسی انوالو ہے، وہ ظاہر روپے میں آپ کے ساتھ لین دین کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے. ٹھیک، تو ویسے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے جو اس کے اوپر روشنی ڈالی. اس وقت جو حالات ہیں اس میں سر مجھے تو ویسے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، مجھے تو سمجھ میں یہ کہ پاکستان اپنی اسٹریٹجی اس سچویشن میں بھی ایک ایسی بنا رہا ہے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. ایسے میں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے بھاڑ میں جائے، اسے اس سے کیا مطلب. ہم ایسی سچویشن میں اسٹریٹجی اپنی ایسی بنا پاتے کہ ہم دوسرے سے جو ہے وہ پیسہ جیت سکیں، وہ بنا رہے. تو سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. دوبارہ بھی آپ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ.